بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے حوالہ سے اگر ہم اسے منحوس کہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، تو جب شریعت مصطفیٰ کو ڈیپلی پڑھا جائے، تاریخ کو ڈیپلی پڑھا جائے، تو ایسے واقعات بے شمار ملتے ہیں جو کہ سفر میں ہی وقوع پذیر ہوئے، جس میں سے اگر غور کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جو جہاد فرض فرمایا وہ بھی سفر کے مہینے میں فرمایا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ پھر آگے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح مبارک ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہی ہوا۔ پھر اور ذرا دیکھا جائے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا نکاح سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہی ہوا۔ اور اس کے علاوہ آگے مزید تاریخ دیکھی جائے تو سیدنا محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ان کا وصال بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا، 36 ہجری۔ پھر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور راوی ہیں، ان کا بھی وصال سفر کے مہینے میں ہوا۔ پھر سلمان بن عبد الملک بنو امیہ کا خلیفہ، اس کا انتقال بھی اسی مہینہ میں ہوا۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی خلافت کا آغاز بھی اسی سفر کے مہینہ میں ہوا۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، یعنی کہ پاکستانیوں کے لیے، اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے، کہ پاکستان کے وجود کے لیے جو اس کے پیچھے محرکات ہیں، کوششیں ہیں، 23 مارچ 1940 جو قرارداد پیش کی گئی، جو قرارداد بنی 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان میں، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی سفر کا مہینہ ہی تھا۔ اور اس سے ہٹ کے پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو اللہ کے توفیق سے جب ایٹمی طاقت بنا 28 مئی 1998، جب یہ پاکستان باقاعدہ دنیا میں ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ابھرا، 28 مئی 1998 وہ مہینہ بھی سفر کا ہی مہینہ۔ تو ہمارے لیے تو پھر سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، وہ قرارداد کی وجہ سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، اور ہمیں پوری دنیا میں ایٹمی ملک بننے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف ملا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سفر کے مہینے میں ہی عطا فرمایا۔